وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم في البر والبحر ممن رزقناهم من الطيبات وفضلناهم في البر والبحر ممن رزقناهم من الطيبات. محترم، کرامت انسانی کے عنوان سے ہم جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، یہ گفتگو اس سلسلے کی پہلی گفتگو ہے۔ قرآن مجید میں محنت طیبہ اور ہم نے ایک انسانوں کو طیب طاہر اور پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے اپنی مخلوقات کی اکثریت پر انسان کو فضیلت عطا کی ہے، صاحب شرف ہے۔ بلکہ انسان کے طریقۂ تخلیق پر بھی گفتگو فرمائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبھی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین شکل دی، ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء دیے، ہم نے انسان کی بہترین ترکیب کی مرکب بنایا انسان کو بہترین اجزاء سے، اور ہم نے اسے احسن تقدیر قرار دیا۔ تو یہ احسن تقدیر جس کا نام انسان ہے اور جو صاحب شرف بھی ہے اور صاحب کرامت بھی ہے، اس کے تقدیر کے پروسیس پر سورہ مومنون میں آواز ہے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین۔ ہم نے انسان کو مٹی کے عرق سے نکالا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس مٹی کے سط کو اور اس مٹی کے جوہر کو نطفہ بنا کر رحم مادر میں منتقل کیا، فخلقنا النطفۃ علقۃ وخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے نکالا، سط سے نکالنے کے بعد ہم نے اسے نطفہ بنایا، نطفہ بنانے کے بعد ہم نے اسے بطن مادر میں منتقل کر دیا، بطن مادر میں جانے کے بعد وہ جمع ہوا خون بن گیا، جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنا، ان لوتھڑوں میں ہڈیاں پیدا ہوئی اور ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر اس پہ کھال چڑھا۔ جب جسم تیار ہو گیا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک نئی چیز ہم نے اس جسم کے اندر ڈالا جس کا نام ہے روح، ایک نئی چیز اس جسم کے اندر ڈال دی جس کا نام ہے روح، بس تبارک اللہ احسن الخالقین، بس بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ تو دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی مخلوق، دنیا کا کوئی نفس ایسا نہیں ہے جو ان تدریجی ارتقاء سے نہ گزرا ہو۔ دیکھیں تمہیدیں ہیں اور ان تمہیدوں کو کہیں جانا ہے، تب نتیجہ کیا نکلا کہ ہر انسان بطن مادر میں ترقی کرتا ہوا ایک منزل پر روح پائے اور روح پانے کے بعد دنیا میں آ جائے۔ ہو گئی نا بات، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب پورے سلسلہ کچھ مختلف مقامات کی آیتیں ہیں جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں مہیا کر رہا ہوں، اور وہ آیتیں اگر ذہن میں محفوظ رہ گئی تو میں جو دلیل دینا چاہ رہا ہوں وہ دلیل میرے سننے والوں تک پہنچ جائے۔ سورہ سجدہ میں آ رہا ہے 32واں سورہ قرآن مجید کا، آیات کے رکعات 7 اور 8۔ بدأ خلق الانسان من طین وبدأ نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم نے اس کی نسل کو نطفے سے پیدا کیا۔ تو پیدا ہونے کے کل 2 طریقے ہیں، یا مٹی سے پیدا ہو یا نطفے سے پیدا ہو، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مٹی سے کون پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام، اور دوسری مخلوق جو مٹی سے پیدا ہوئی
حضرت حضرت سلام اللہ علیہ کا، اور اس کے بعد جتنی بھی نسل آدم ہے وہ نطفے سے پیدا ہوا. توجہ تو موجود ہے نا. دیکھیں میں قرآن کے مختلف مقامات کی آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. آدم اور حوا براہ راست مٹی سے آئے اور پوری نسل آدم وہ نطفے سے آئی. اور اب سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورے میں آواز دی لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. ہم نے کچھ لوگوں کو بنایا، ان کی صورت بنائی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آدم کے پہلے کے ہیں. ابھی میں واضح کروں گا بات کو، تاکہ میرے سننے والوں تک وہ میسج پہنچ جائے، وہ پیغام پہنچ جائے جو آج کی حد تک اپنے سننے والوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. لقد خلقناکم ثم صورناکم. اے کچھ لوگوں، نام نہیں ہے، کن سے اللہ مخاطب ہے؟ ان کا نام نہیں ہے. ہم نے تمہاری تصویر خلقناکم ثم صورناکم، تمہاری تصویر بنا دی، خلق کیا، تصویر بنا دی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر تمہیں بنانے کے بعد ہم نے آدم کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو جو قبل تخلیق آدم بنیں گے وہ نہ نطفے سے بنیں گے نہ مٹی سے بنیں گے. بہت سیدھی بات کر رہا ہوں میں، بہت عجیب و غریب اور بڑی نازک بات فکر ہے. تمہید میں بہت زیادہ وقری لوں گا، لیکن یہ باتیں میرے سننے والوں میں پہنچ جائیں. لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. ہم نے آدم سے پہلے کچھ لوگوں کو بنا دیا. آدم مٹی سے، ساری نسل نطفے سے. انہیں کس سے بنایا نہیں معلوم. تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو کس سے بنا تھا؟ بہت یہ بات ہے میرے سننے والوں کا. جب کچھ تھا ہی نہیں تو بھائی بنا تھا کس سے؟ تو یہ ہے کون؟ آدم بنے نہیں، وہ بن گئے. تو وہ ہے کون؟ تو بھائی وہی لوگ ہیں جن کے نام آدم کو بتائے گئے، شکلیں فرشتوں کو دکھلائی گئی. فکر کا مرحلہ ہے، اور اس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں. تو اب کچھ لوگ بنے. خلقناکم، اول مخلوق ایک نہیں ہے. بھائی دیکھنا، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ میرے سننے والوں کو پہنچ جائے. اول مخلوق ایک نہیں ہے. اب تک یہی سنتے رہے نا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. تو اول مخلوق ایک نہیں ہے. اگر ایک ہوتا، پہلا ہونے والا اگر ایک ہوتا تو پیغمبر فرماتے اول ما خلق اللہ ذاتی، سب سے پہلے اللہ نے میری ذات خلق کی. بھائی ذات نہیں، نور خلق کیا. اب جتنے بھی شریک نور ہوں گے سب اول مخلوق ہوں گے. باتیں پہنچ رہی ہے نا میرے محترم سننے والوں تک. مجھے جانا آگے ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے کرامت انسانی کے سلسلے میں کچھ بنیادیں استوار کرنی ہیں، اور انہی بنیادوں سے پھر مجھے آگے جانا ہے. لیکن یہ بات نہ گزری رہے کہ انہی کی شکلیں دکھلائی گئی فرشتوں کو. وہی اول مخلوق شکلیں فرشتوں نے دیکھی، نام آدم کو بتائے گئے. بھائی توجہ مضبوط رکھنا. اگر میں کہوں انکار کر دو، لیکن اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تو اسے قبول کرنے کا حق میں پہنچتا ہے. وہ فرمانے لگے کہ وہ نام جو آدم کو بتائے گئے وہ 5 نام تھے: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. ان 5 ناموں کے مقابلے میں معصوم فرشتے اپنی خلافت لے کے چلے گئے. اب اس سے زیادہ میں باتیں نہیں کر سکتا. مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت مشہور و معروف قول ہے ان کا،
تو مختلف کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ 5 نام جو آدم کو بتلائے گئے اور جن کی وجہ سے فرشتے خلافت کے امتحان میں ناکامیاب ہو گئے، ہٹ گئے، وہ 5 نام پنجتن کے تھے۔ تو جب ناموں کے مقابلے میں معصوم فرشتے تک ٹک سکے تو ذاتوں کے مقابلے میں خطا کار انسان میں ٹک گئے۔ میں نے اپنے دوست سننے والوں کو سہمت دی، لیکن ظاہر ہے کہ بات کو یہاں سے آگے جانا ہے نا، اور جب بات کو آگے جانا ہے تو پھر سنتے جاؤ اس لیے کہ ہمارے وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، توحید و بات مکمل کر دینا ہے۔ تو اب ایک مرتبہ نام دکھلائے آدم کو، شکلیں دکھلائی فرشتوں کو، عجیب بات ہے بھائی، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، یاد ہے فرشتوں کا چیلنج؟ دیکھو اللہ نے بڑی کرامت دی ہے انسان کو، لیکن یہ انسان ہے بھی بڑا غریب، یہ انسان بڑا ذلیل ہے۔ بتلاؤں والعادیات ضبان، قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، وہ گرد اڑاتے ہوئے دشمنوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ قسم ہے گھوڑوں کی، ان الانسان لربہ کنود، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ جانور کی قسم کھا کر انسان کو ذلیل کیا۔ میں بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جانور گھوڑوں کی قسم کھائی نہیں بھائی، سننا، جب یہ مراحل آ جائے نا تو میں چاہتا ہوں ہمیشہ کہ کچھ پیغامات اپنے سننے والوں کو پہنچا دوں۔ جانور کی قسم کھائی، قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے بل آ جاتے ہیں، قسم ہے جب وہ ان کے وقت حملہ کرتے ہیں، قسم ہے جب ان کی ٹاپوں سے گرد اڑتی ہے، قسم ہے کہ جب وہ پتھروں پہ چلتے ہیں تو چنگاریاں ہوتی ہیں، اور قسم ہے کہ وہ دشمن پہ حملہ کرتے ہیں۔ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم نہیں، ان گھوڑوں کے قدموں سے اڑنے والی گرد کی قسم۔ انسان بڑا نہ چکا ہے۔ پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ گھوڑے جو گرد اڑا رہے ہیں یہ گرد حملہ ہے، گرد فرار نہیں ہے۔ میرے محترم سننے والوں تو اب انسان بڑا نہ چک رہا ہے، لیکن دیکھو انسان کو کیا کرامت عطا، کیا عجیب و غریب پروردگار نے کیا عجیب و غریب کرامت دی، اور ایک ایسے مرحلے پر کرامت لا کے دی جہاں جب فرشتوں نے چیلنج کیا تو خدا انسان کا تھا، کہہ رہے تھے نا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک۔ مالک خلافت آدم کو دے رہا ہے جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت سے مشغول ہیں۔ تو فرشتوں نے دلیل بنائی عبادت، بھائی یہی تو ہے نا۔ اور انسان کے لیے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ مالک ایسے انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو قتل کرے گا، خون بہائے گا، فساد پیدا کرے گا۔ چارج کیا ہے انسانوں پر؟ خون بہانے کا۔ انسانوں پر الزام کیا ہے فرشتوں کا؟ کہ یہ انسان خون بہائے گا، توجہ رکھنا، فساد پیدا کرے گا، انسان ایک دوسرے کی گردن کاٹ دیں گے۔ یہ الزام ہے فرشتوں کا انسان پر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، بھائی پڑھے لکھے مجمع میں جملہ کیا کر رہا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، انسان پوریزی نہیں کرے گا، انسان گردنیں نہیں کاٹے گا، انسان قتل نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون۔ بس خاموش ہو جاؤ، بس خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جسے چاہے میں خلافت دے دوں۔ تو یعنی جواب نہیں دیا فرشتوں کا جواب نہیں دیا۔ اگر جواب دے دیتا تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ فرشتے کچھ کہتے، خدا اس کے جواب میں کچھ کرتا، پھر فرشتے کوئی اور اعتراض کرتے، پھر خدا کوئی اور جواب دے دیتا، پھر کوئی اور فرشتہ بول پڑتا، یعنی ایک کیفیت شورا کی بن جاتی۔ تو پروردگار تو خلافت میں شورا پسند نہیں ہے۔ عجیب بندے نے
انہی عجیب منزلوں سے مجھے آگے جانا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر میرے محترم سننے والوں نے وقت پابندی کی تو سلسلہ فکر آگے بڑھے گا اور بڑے مسائل ڈسکس ہوں گے. تو اب جانو کیا، اب یہ پڑھے لکھے میں کے سامنے بھی کہا کر رہا ہوں، اب جانو کیا میں جو کیا وہ یہ سب جمع بھائی سننا. فرشتہ بولا، اچھا فرشتوں سے ایک بولا، سب جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزازیل، اسرائیل جتنے بھی تھے نا وہ سب بول رہے تھے کہ یہ انسان جو پورے نہیں کرے گا، انسان پورے نہیں کرے گا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کرے گا، کرے گا، پورے نہیں کرے گا. بھائی سننا، تو فرشتوں کو اعتراض کیا ہے کہ تلوار بری چیز، قتل کرنا بری چیز، اسلحہ بری چیز، کسی کی جان لے لینا بری چیز. یہی ہے نا فرشتوں کا نظریہ. بھائی یہی تو ڈالا تھا سننے والوں کو. فرشتے کے نزدیک تلوار بدترین شے ہے، تلوار سے قتل کر دینا بدترین شے ہے، کسی کا خون بہا دینا بدترین شے ہے. پھر سن کے جانا. اب ایک دن ایسا ہوا کہ جس فرشتے نے انگریزی کو برا کہا تھا، اسی فرشتے سے اللہ نے کہا کہ ذرا علی کے لیے تلوار کو لے جا. اور یہی بات میرے سننے والوں کا، جس فرشتے نے انگریزی کو اور تلوار کو برا کہا تھا، اسی فرشتے کو بلایا کہ جبریل یہ تم سے کام لے اور جا کے علی کو دے دے. اور تنہا دینا نہیں ہے، یہ جملہ کہنا ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا بالقتال. فرشتے کے جملے نے بتلا دیا کہ تلوار اگر غیر معصوم کے ہاتھ میں ہو تو فاسق ہے، اگر معصوم کے ہاتھ میں ہو تو معصوم ہے. علی کو ملی ذوالفقار اوروں کا نہ ملی چوٹی، علی کو ملا زلزل اوروں کا نہ ملی کھوتی، علی کو ملی نور کی چادر اوروں کو نہ ملی دھوتی، علی کو ملا 9 لاکھ کا تاج اوروں کو نہ ملی ٹوپی. نعرہ حیدری. عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر تک اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. لیکن دیکھو میں نے کیا نا کہ یہ پہلی گفتگو ہے کرامت انسانی کے عنوان کے ذیل میں، یہ ہمارا پہلا سلسلہ گفتگو ہے اور یہ سلسلہ گفتگو کو آگے جانا ہے، اس سے رکنا نہیں ہے اس مقام پر. اور مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے. تو لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. اب پورا مجمع رک جائے اس مرحلے پر. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. لم یکن من الساجدین، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. سننا، آرام سے سننا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ابلیس سجدہ کرنے والوں نہیں تھا، ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے. اور جب نکالا جا رہا تھا تو کہنے لگا عزت کا، جاؤ دیکھنا ان آیات کو، اور یہ آیات اگر پہنچ گئی تو میری آج کی میرے سوال ہے عزت کا لأغوینہم اجمعین ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کیا کمال کا جملہ ہے، ابلیس نے کہا ہے، قرآن میں آ گیا ہے، اس سے کہہ رہا ہوں کمال کا جملہ ہے نا. سن پروردگار سن عزت کا. آرام سے سننا، سجدہ نہیں کیا تھا آواز، آرام سے سننا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ترجمہ کر رہا ہوں قول انجیل کا جو قرآن میں ہے. پروردگار تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا. بھائی عجیب غریب مسئلہ ہے، اور اس مرحلے پر اگر میری بات پہنچ گئی تو میری باتیں محنت دوبارہ ہو جائے گی. کیا کہتا ہے؟ لأغوینہم اجمعین، ساری انسانیت کو، نسل آدم کو گمراہ کروں گا. یہ ساری نسل آدم بیٹھے ہوئے. بھائی آپ کا کوئی کافی جھگڑا ہے نہیں ہے؟ پھر آپ کو کیوں گمراہ کرے گا؟ بھائی جھگڑا تو آدم کو تھا نا، جھگڑا تو آدم کو تھا. یہ ساری ضروریت نے کیا تقسیم کی؟ لأغوینہم اجمعین، میں ساری انسانیت کو بیٹھاؤں گا. بھائی جملہ سنو. اب میں سورہ بنی اسرائیل کی طرف جا رہا ہوں، لفظوں کو بدل کے پھر تھا. لئن سننا ابلیس سے جملہ، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، پروردگار اگر تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، لأحسنکن ذریتہ، تو میں آدم کی پوری ذریت کو پہچان دوں گا.
इल्ला कलीला, थोड़े से लोगों को छोड़कर। इब्लीस समझ गया कि थोड़े से ऐसे हैं जो मेरे बहकाने में नहीं आएंगे, और आप अभी तक नहीं समझे। ताजुब इस बात आराम आराम से बातें हो रही है, और जाहिर है कि बड़ा बेदार समझना है। तो मैं जो पूरी आयत क्यों न पढ़ूँ? मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ी, और अगर आपकी इजाजत है तो मैं पूरी आयत पढ़ूँ। सुनिएगा पूरी आयत, आपको क्या पता हो गया। और आयत पता किसकी क्या है? इस आयत को अल्लाह के चीज का कौन जो अल्लाह ने आयत बना के पढ़ाने, और आयत को कहा आदम नबी कर्रम करवा लीजिए, और आयत को कहा आदम नबी कर्रम करवा लीजिए, नहीं अखा करने लगा जाओ क्या लाता निकल ना तो ये तो इला करीला। और आयत को कहा परवरदिगार ये है, मैं सुनना, ये है वो आदम बन चुके हैं ना, आदम बन चुके हैं, इतनी सामने खड़ा है और इशारा करके कहता है आदम नबी कर्रम तो बोले क्या, इसी को तूने मेरे ऊपर करामत दे दी, कर्रमता हूँ। तवज्जो रखना, इब्लीस के मुंह से निकला कि आदम को खलीफा माने या न माने, कह रहा है कर्रमता हूँ। तो जहां कर्रमा आ जाए वहां खिलाफत अल्लाह की तरफ से। पूरे मजमे को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, पूरे मजमे को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। और रहा है तो का आदम नबी कर्रमता हुआ नहीं गया, कर्रमता हूँ परवरदिगार तुझे इसे करामत दी। तो जहाँ कर्रमता हूँ वहाँ खिलाफत अल्लाह से मिलती है। यही वजह है कि मेरे अली को रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहा गया, कर्रम अल्लाह वजह कहती जाती है। आदम नबी कर्रमतहू अलैया, रुक जाओ। तो कर्रमतहू जो हकीकी खलीफा उसे क्या कहते हैं? कर्रम अल्लाह, है ना? आप कहते हैं अगर नहीं कर्रम अल्लाह वो कहते हैं, गर्दन ऐसे नहीं कहते थे, हाँ नहीं कहते थे। अच्छा बहुत से कहते थे, बहुत से कहते थे, सुनिएगा नहीं कुछ कहना चाह रहा हूँ। यानी इस आयत ने कुछ इतना स्टेब्लिश किया कि आयत का आदम नबी कर्रमतहू अलैया, जो अल्लाह का खलीफा हो, जिसे अल्लाह खलीफा बनाया वो क्या है? कर्रम अल्लाह। तो भाई फिर अली को कहो कर्रम अल्लाह, तो नहीं हमने न कहा है न कहेंगे। जो जुमला ज़बाने इब्लीस से निकल जाए वो हम नहीं कहेंगे। जो जुमला ज़बाने इब्लीस से निकल जाए उसे हम क्यों दोहराएं? तो हमें क्या जरूरत है कर्रम अल्लाह कहने की? तो अब कहे क्या बताऊं? भाई कर्रम अल्लाह तो कहेंगे नहीं, तो अब कहे तो रज़ी अल्लाह। भाई मर्जी तो हिजरत की शब्द खरीद चुका, मर्जी हिजरत की रात को खरीद चुका, इसलिए रज़ी अल्लाह भी नहीं कहा जा सकता। कर्रम अल्लाह ज़बाने इब्लीस से निकला है, कर्रम अल्लाह भी नहीं कहेंगे। तो अब कहे क्या? तो अब बताओ, जाओ अगर कुरान में न मिले तो मेरे ईमान के सामने सुनना दुलशीला का वाक़या सुना है ना? दुलशीला का वाक़या नहीं कोई हुआ। मैं दो आयतें जो साथ नाज़िल हुई है ना दुलशीला के मौके पर, उन दो आयतों को पढ़ रहा हूँ, उनका तर्जुमा जाके देख लेना। दुलशीला के वाक़े को बयान करना मकसद नहीं है। वह अज़िज़ अक़ीदतकल अक़रबीन वग़फ़िर जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन। हबीब मेरे रसूल वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीब तरीन रिश्तेदारों तक नबूवत के पैगाम को पहुँचा दो। वग़फ़िर जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन, और उन मोमिनीन में से, किन मोमिनीन में से? वो दुलशीला वाले, उन मोमिनीन में से जो तुम्हारा मुकम्मल इत्तिबा करे, जो तुम्हारी मुकम्मल पैरवी करे, उसके लिए अपने कंधे को झुका देना।
کیا پوری ذمہ داری سے آیتیں پڑھ رہا ہوں، ان کے ترجمے کو قرآن مجید میں دیکھ لینا۔ سورہ شعراء میں 25 کا آیت ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان مومنین میں سے، کن مومنین میں سے؟ جو ذوالعشیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ذوالعشیرہ کے بیٹھنے والے کافر تھے، یہ نہ سمجھ لینا۔ ان مومنین میں سے حبیب جو تمہارا مکمل اتباع کرے، جو تمہاری مکمل پیروی کرے، تم اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دینا۔ تو اب تاریخ نہ دیکھنا، تفسیر نہ دیکھنا، اصول دیکھنا، اس کے لیے بھی رسول کا کندھا جھک جائے، رسول کا مکمل مستقبل۔ اب نہ تاریخ دیکھنا، نہ تفسیر دیکھنا، نہ کسی سے پوچھنا، آیت نے کہہ دیا کہ جو مکمل پیروی کرے، جو مکمل اتباع کے لفظ میرے سننے والے معلوم ہے، اتباع پیروی کرنا، متبع پیروی کرنے کو ہے نا، تو جو مکمل متبع ہو حبیب، اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دینا۔ تو تاریخ سے نہ پوچھنا، تاریخ تفسیر سے نہ پوچھنا، جہاں محمد کا کندھا جھک جائے وہاں سمجھو کہ مکمل اتباع کرنے والا ہے۔ تو میرے محمد کا کندھا فقط 2 مقامات پہ جھکا ہے، پوری تاریخ اسلام میں میرے محمد کا کندھا 2 مرتبہ جھکا۔ کیا حسنین کے لیے ناقے کی صورت میں جھکا، یا علی کے لیے فتح مکہ کی صورت میں جھکا؟ بات ہو جائے گی نا میرے مطلب سننے والوں پر۔ تو اب جس کے لیے کندھا جھکا دلیل سننا، جانا ہے کرم اللہ وجہ نہیں کہیں گے، رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے، تو اب کہنا کیا ہے؟ علی کو کہنا کیا ہے؟ تو جس کے لیے رسول کا کندھا جھک جائے وہ مکمل متبع۔ علی کو کندھا جھکا کے رسول نے اپنے دوست سے کھڑا کیا فتح مکہ کے۔ حسنین کے لیے ناکا بنے، کندھا جھکا، دونوں کندھوں میں اس کی بچے بیٹھے۔ تو یا کندھا جھکا محمد کا علی کے لیے، یا حسن کے لیے، یا حسین کے لیے، اور جس کے لیے کندھا جھک جائے وہ اتباع کرنے والا ہے۔ اور اب قرآن نے آواز دی وَسَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جو اتباع کرے علیہ السلام ہوگا رضی اللہ عنہ۔ میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت کی، اور ظاہر ہے کہ سلسلے کو آگے جانا ہے۔ تو الرائے کا دیکھو کرامت انسانی، الرائے کا حاضر الذی کرمتہ علیہ، مالک یہ وعدہ جسے تو نے کرامت دے دی، لئن اخرتنی، سننا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، پروردگار اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تو میں ساری نسل آدم کو گمراہ کر دوں گا۔ لاحتنکن ذریتہ، آدم کی ذریت کو بہکا دوں گا، الا قلیلا، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ آدم کی ذریت میں ہیں یا نہیں؟ بھائی سب نے اس پورے گروہ پر جو 5 ساڑھے 5 6 ارب کی آبادی ہے، یہ سبھی تو ذریت آدم ہے نا، اور کہتا کیا ہے کہ میں آدم کی ذریت کو بیٹھا ہوا۔ تو جناب ذاتی طور پر میرا کوئی جھگڑا اس چیز سے نہیں ہے، کیا آپ کا کوئی جھگڑا ہے ذاتی طور پر اس سے؟ نہیں ہے نا، تو جھگڑا آدم کے ساتھ، لڑائی باپ دادا سے انتقام آپ سے لے رہا ہے۔ بھائی کبھی آپ کو بہت پتا ہے ابلیس کی سائیکولوجی سمجھ میں آئی، تو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، ابلیس کی رسیات سمجھ میں آئی۔ دیکھو انگلش کی نفسیات سمجھ میں آ گئی، لڑائی آدم سے، بگاڑ آدم سے، جھگڑا آدم سے، خلافت کی ریس لگی آدم سے، آرا آدم کے قابلے پر، غصہ اتار رہا ہے آدم کی ذریت پر۔ تو ابلیس کیا سمجھ میں آئی کہ جب نبی سے انتقام نہ لے سکو تو ذریت نبی سے انتقام لے لو۔ عجیب مراحل ہے اور عجیب مسائل ہے،
کیا سننے والوں کو آج روکنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدوا اکثرہم شاکرین. مجھے آگے بڑھنا ہے اس مقام سے. دیکھ پروردگار، پوری ضروریت کو بچاؤں گا اور حملے کہاں سے کروں گا؟ انسانوں پر سامنے سے ایک حملہ، الخلفہ پیچھے سے دوسرا حملہ، ایمانہم داہنے سے تیسرا حملہ، شمائلہم بائیں طرف حملہ کروں گا. 4 حملے کروں گا اور تو خود دیکھے گا کہ اکثریت تیرا شکر ادا نہیں کرے. کرامت انسانی شکر ہے، یہ یاد رکھو. یعنی میری ساری گفتگو کا جو تفصیل ہے نا وہ یہی ہے کہ کرامت انسانی شکر ہے. اگر شکر نہیں ہے تو انسان میں کرامت نہیں، اگر شکر ہے تو انسان میں کرامت ہے. تو لا تجدوا اکثرہم شاکرین. پروردگار کو نہیں دیکھے گا، اکثریت کو نہیں دیکھے گا کہ شکر بجا لاتے ہیں. بھائی سننا، لیکن یہی تو لانا چاہ رہا ہوں. کہاں سے حملہ کرے گا؟ سامنے سے. سامنے سے ہوشیار رہنا، حملہ کر دے گا. بالکل سامنے سے حملہ کرے گا. اور کہاں سے حملہ کرے گا؟ پسے پوچھ سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، 2 حملے ہو گئے. اچھا بھائی داہنے سے غافل نہ رہنا، داہنے سے بھی حملہ کرے گا. بائیں سے غافل نہ رہنا، بائیں طرف سے بھی حملہ کرے گا. تو چاروں طرف سے گھیر دیا نا. اب کمال یہ کہ جہتیں سامنے پیچھے داہنے بائیں اوپر نیچے. جہاد کسی کو تو کہتے ہیں نا، جہاد 6 جہتیں ہیں، داہنے بائیں سامنے پیچھے اوپر نیچے. کہاں سے حملہ کرے گا؟ سامنے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے. اوپر سے حملہ نہیں، اجازت نہیں ہے. ابلیس رک جا. اگر نیچے سے آ کے حملہ کر دے اجازت نہیں ہے. ابلیس خبردار، تجھے نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ پروردگار نے کتنا بڑا رحم کیا ہے کرامت انسانی کے ساتھ کہ سیدھا سے چاہے ابلیس حملہ کرے، لیکن نہ اوپر سے حملہ کر سکتا ہے نہ نیچے سے حملہ کر سکتا ہے. اگر خدا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، اگر خدا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تو ابلیس کے حملے سے بچ جاؤ گے. اور اگر سندے میں پیشانی چلی گئی تو ابلیس کے حملے سے بچ جاؤ گے. میں نے اپنے مرتد سننے والوں کو رحمت دی. لا تجدوا اکثرہم شاکرین. پروردگار تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. جو شکر گزار ہو اس کے پاس ہے کرامت انسانی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ لیکن یہ مجبوری ہے. میں دیکھو تمہیں ممتاز کیا عقل دے کر. کبھی پھر بات کروں گا، جیسے کہ ابھی تو سلسلے ہیں نا گفتگو کے، اور ان سلسلوں میں مجھے ان مباحث کو چھیڑنا ہے. آج تو میں فقط تقریبی بنیادیں استوار کر رہا ہوں نا، لیکن اس بات کو یاد رکھنا اور اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا. دیکھو تم کو جو اللہ نے اعضاء و جوارح دیے ہیں ان کے 2 کردار ہیں. آنکھ لال کو لال دیکھیں، کالے کو کالا دیکھیں، پیلے کو پیلا دیکھیں، نیلے کو نیلا دیکھیں، ہے نا؟ کیا ممکن ہے کہ آنکھ لال کو نیلا دیکھیں یا کالے کو سفید دیکھیں؟ نہیں ممکن ہے. اچھا، کان اچھی آواز کو اچھا سنیں، بری آواز کو برا سنیں، موٹی آواز کو موٹا سنیں، پتلی آواز کو پتلا سنیں. یہ ممکن ہے کہ آواز موٹی اور کان پتلا سنیں؟ ایک کردار ہے. زبان نمک کو نمکین کو نمکین چکھے، میٹھے کو میٹھا چکھے. تو یہ وہ کردار ہے تمہارے اعضاء و جوارح کے جو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے. کہ آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے گی، کالے کو کالا دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی، سفید کو سفید دیکھے گی. زبان میٹھے کو میٹھا چکھے گی، نمکین کو نمکین چکھے گی، کڑوے کو کڑوا دیکھے گی. کان اچھے کو اچھا سنے گا، برے کو برا سنے گا. ہاتھ گرم کو گرم محسوس کرے گا، ٹھنڈے کو ٹھنڈا محسوس کرے گا. یہ وہ کردار ہے نا، یہ وہ کردار ہے جو اللہ نے موجود کیا ہے. اور اب کسی آنکھ کا دوسرا کردار، چاہو تو محرم کو دیکھو، چاہو تو نہ محرم کو دیکھو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اب دیکھو کردار بدل رہا ہے. آنکھ جب تک اللہ کے کنٹرول میں تھی اپنا صحیح کام کر رہی تھی، اور جہاں تمہارے کنٹرول میں آئی چاہے وہ دیکھو جسے اللہ دکھلائے، چاہے وہ دیکھو جسے اللہ نے دکھلائے. چاہو حلال چکھو، چاہو حرام چکھو، چاہو اچھی آواز سنو، چاہو حرام آواز سنو، چاہو حلال کو مت کرو، چاہو حرام کو مت کرو. بات آج ہو رہی ہے نا؟ تو اب وہ کردار جو مشہور بن رہا تھا کہ کبھی حرام ہوگا کبھی حلال ہوگا،
اسے چیک کرنے کے لیے اللہ نے عقل عطا کی، اور یہی کرامت انسانی ہے۔ بہت دقیق ترین مسئلہ سمجھ کرے گا، جسے میں نے آسان ترین لفظوں میں سننے والوں کی خدمت کر دیا ہے، اس سے زیادہ آج عرض نہیں کروں گا، اور مجھے یہیں سے آگے بڑھ جانا ہے۔ تو اب اگر تمہیں آنکھ دی شکر ادا کرو، کان دیا شکر ادا کرو، نعمتیں دی شکر ادا کرو، اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو تم نے کرامت انسانی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ یا سابق النعم، بھائی سننا، کوئی ایک نعمت کوئی ایک نعمت، یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے۔ دیکھا سابق کے معنی جانتے ہو، سابق کے معنی برسانے والا، یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے۔ بھائی سننا، اس لیے کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب میں زیادہ خدمت سماج آج اپنے سننے والوں کو نہیں دوں گا، لیکن یہ بات ذرا سا میرے دوستوں تک پہنچ جائے پھر میں آگے بڑھوں۔ میرا کون سا ایسا محترم سننے والا ہے جو دعائے کمیل سے واقف نہیں ہوگا؟ کمیل ان کے زیادہ نقی میرے مولا کے عزیز ترین اور رازدار صاحب تھے، انہیں آپ نے ایک دعا تعریف کرا، اس دعا کا نام دعائے کمیل بھی ہے، دعائے خضر بھی، اور اس دعا کے لیے نصیحت ہے معصومین کی کہ ہر شب جمعہ میں پڑھا کرو، اور اگر نہ پڑھ سکو ہر شب جمعہ تو ہر 15ویں شعبان کی شب میں ایک مرتبہ پڑھو، اور اگر اللہ یہ بھی خدا نہ خاصہ توفیق نہ دے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو۔ اتنی اہم دعا ہے، اس دعا میں بھائی سننا، یا سریع رضا، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے بندہ؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ یا سریع رضا، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ کبھی غور کیا جس سے تو بندہ کہہ رہا ہے اللہ سے، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ اس جملے کی قیمت سمجھو خدا کی قسم، اس 1 گھنٹے کی محنت تو عارت ہو، جلد راضی ہو جانے والے۔ غریب جلد راضی ہوتا ہے، کمزور انسان جلد راضی ہوتا ہے، مفلس جلد راضی ہو جاتا ہے، ذرا سی بھی طاقت آ جائے بڑے گھمنڈ کرتا ہے، ضد پہ آ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ غریب ہو جلدی راضی ہو جائے گا، غریب ہو جلدی راضی ہو جائے گا، مسکین ہے اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، آپ نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، کہا بھائی معاف کر دینا، کہے گا جناب غلطی ہو گئی، ہے نا؟ بھائی سمجھ رہے؟ اور جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا ہی دماغ خراب ہوگا، جتنا بڑا صاحب اقتدار ہوگا اتنا ہی اس کا دماغ خراب ہوگا۔ بہت صحیح ہے بات، جتنی بڑی کرسی کے اوپر انسان ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ دماغ خراب ہوگا، ہے نا؟ وہ جلد راضی نہیں ہوگا، جلد راضی نہیں ہوگا۔ اور وہ مالک الملک، وہ قہار، وہ جبار، جو قوم لوط کی زمین کے تختے کو اکھاڑ کر آسمان آسمان تک بلند کرے، اور بلند کرنے کے بعد پلٹ کے رکھ دے، اور پوری قوموں کے نام و نشان کو سب حقیقت مٹا دے۔ بھائی کتنا جلد راضی ہو جانے والا ہے، کبھی ایک آنسو پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک سرکی پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک سجدے پہ راضی ہو گیا۔ سجدہ کر کے تو دیکھو، بہت ڈرنگی باتیں میرے سمجھنے والے پر۔ یا سجدہ پیدا ایک پھر لیمن لا جب کوئی تک دعا، اے جلد راضی ہو جانے والے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اس شخص کو معاف کر دے جس کے پاس کوئی ملکیت نہیں سوائے دعا کی۔ وَالسَّلَامُ کا میرے مالک یہ نہ سمجھتا کہ میں نہتھا ہوں۔ اگر تیرے پاس قدرت ہے، اب دیکھو بندگی کا جلال دیکھو، بندگی کا جلال دیکھو، مالک اگر تیرے پاس قدرت ہے تو اسلحہ میرے پاس بھی ہے، ملکیت میرے پاس بھی ہے۔ بھائی سننا، میری ملکیت دعا ہے اور میرا اسلحہ میری بکا ہے، میرا گریہ ہے۔ بھائی سنتے جاؤ۔ ایک پھر لمن لا یملک الا الدعاء فعنک فعال لما تشاء یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ سنم غنا ارحم مرات والے رجا وصلاح البقاء یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے، یا دافع النقم، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، یا نور المستضعفین فی الظلم، اے اندھیروں کے نور، صلی علی
محمد وآل محمد، پروردگار درود بھیج محمد وآل محمد پر۔ اب میں یہاں پہ روک رہا ہوں کہ تم پر نعمتیں برسائی، سانس کی آمد نعمت، زمین پہ پاؤں رکھ رکھ کے چلنا نعمت، لباس نعمت، نگاہ کی قوت نعمت، سننے کی طاقت نعمت، جو کچھ تمہیں دیا وہ سب نعمت ہے نا۔ زمین نعمت، آسمان نعمت، شجر نعمت، پانی ایک قطرہ نہ ملے مر جاؤ نعمت، تو یہ ساری نعمتیں ہیں نا بھائی۔ بہت توجہ ہو رہا ہے، جیسے کہ اب میں آخری مرحلوں سے قریب ہو گیا ہوں، تو زمین نعمت، دیکھو کیسی نعمت بنائی، نہ اتنی سخت کہ کھیتی نہ کر سکو، نہ اتنی نرم کہ سب کے اندر گھس جاؤ۔ کمال ہے، کمال ہے یا نہیں ہے؟ تو اب چلیے نعمتیں بھرپور نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ زمین تمہارے لیے نعمت ہے، چلتی ہوئی نسیم تمہارے لیے نعمت ہے، برستے ہوئے بادل تمہارے لیے نعمت ہے، گھر نعمت، لباس نعمت، شریک زندگی نعمت، اولاد نعمت۔ یہ وہ فہرستیں ہیں نا جو سورہ لہل میں قرآن مجید سے بیان کی ہے۔ اب مجھے بس اتنا بتا دو کہ یہ آسمان نعمت ہے، ستارے نعمت، سورج نعمت، چاند نعمت، زمین نعمت، ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بس تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے۔ جب سب یہ نعمتیں موجود ہیں سامنے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو سب سے بڑی نعمت وہ جس کے صدقے میں یہ نعمتیں ختم ہوئی، اور اس نعمت کا نام ہے محمد۔ توجہ رکھنا، لیکن اب میں کوئی بات کہوں گا اور یہی بات کو مکمل کر دوں گا، تو سب سے بڑی نعمت محمد کے صدقے میں زمین بنی، محمد کے صدقے میں آسمان بنا، محمد کے صدقے میں ہوائیں چلی، محمد کے صدقے میں بادل آئے، محمد کے صدقے میں غلہ ہوا، یعنی محمد کے صدقے میں ہم نے سانس لی۔ ساری کائنات محمد کے صدقے میں بنی، تو محمد سب سے بڑی نعمت ہے نا، محمد سب سے بڑی نعمت۔ اچھا، تو اگر نعمت پر شکریہ ادا نہ کرو تو نعمت چھن جائے گی۔ میں نے بڑی زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی، لیکن مجھے تمہیدیں کل کے لیے استوا کرنی تھی، تو میں نے وہ سارے ایجنڈے کھول دیے جن پر اگلی تقریروں میں بات کرنی ہے۔ لیکن یہ بات سنتے جاؤ، یہ جو جانور ہے نا، جانور پالنے والے جانور، ان میں بھی انسٹنکٹ ہے شکرانے کی۔ کھانا دے دو جانور کو کھلائے گا، کھانا کھلاؤ جانور کو، پانی پلاؤ، انٹرٹین کرو جانور کو، پھر پالو تو تم سے معلوم ہو جائے گا اپنے کو کھلائے گا۔ یہ ہے نعمت کا مزاج ہے نا۔ تو انسان جو صاحب عقل ہے، بہت توجہ، انسان جو صاحب عقل ہے، اس کے لیے قرآن میں آواز دی کہ اگر یہ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرے تو فرشتے سے بلند ہے، اور اگر کفران نعمت کرے تو جانور سے بچتا ہے نہیں کہیں جا رہا ہوں اور بہت آسانی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اچھا، تو پروردگار یہ شکران نعمت اور کفران نعمت کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا سنو، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ سنو، میرا اصول یہ ہے کہ اگر میری بھیجی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمت بڑھا دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے، نعمت کا انکار کرو گے تو میں نعمت کو چھین لوں گا۔ محمد ہے کائنات کی سب سے بڑی نعمت، اگر محمد کا شکریہ ادا کیا نعمتیں آگے بڑھیں گی، اگر محمد ہی کا کفران کر دیا تو نعمت رک جائے گی۔ تو جنہوں نے کفران نعمت کر کے محمد کو اپنے جیسا سمجھا، نعمت رک گئی۔ بہت ایک بات میرے فوٹو سننے والے، تو تقریب اس مرحلے پر اختتام پوری ہونے والی ہے، لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ جائے گا۔ دیکھو پھر سننا، بزرگ تو سب جانتے ہیں نا، میں تو اپنے نوجوان دوستوں کو اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہیں انہیں مخاطب کر رہا ہوں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نعمت کے شکریہ کا مطلب جانتے ہیں؟ جیسی ہے ویسی مانو، نعمت جیسی ہے ویسی مانو، یہ ہے اس کا شکریہ، اور اگر نعمت کو گرا دیا یہ ہے اس کا کفران، ہے نا۔ تو اب جس نے نعمت محمد کو گرا کر اپنے جیسا سمجھا اس سے نعمت ختم ہو گئی، اور جس نے محمد کو نورانی سمجھا، محمد ہی سمجھا، اس پہ شکرانے کے ساتھ نعمتوں کا تسلسل چلا۔ تم نے محمد پہ شکر ادا کیا، ہم نے علی کو دیا، تم نے علی پہ شکر ادا کیا، ہم حسن کو دے رہے ہیں، تم حسن پہ شکر کرو گے ہم حسین کو دیں گے، تم حسین پہ شکر کرو گے ہم زین العابدین کو دیں گے۔
تم نے زین العابدین پہ شروع کیا، ہم نے محمد باقر کو دیا، تم نے محمد باقر پہ شروع کیا، ہم نے جعفر صادق کو دیا، تم نے جعفر صادق پہ شروع کیا، ہم نے موسی قاضی کو دیا، تم نے موسی قاضی پہ شروع کیا، ہم نے علی رضا کو دیا، تم نے علی رضا پہ شروع کیا، ہم نے محمد قاسم کو دیا۔ تم شکر کرتے جا رہے ہو، ہم نعمت دیتے جا رہے ہیں۔ تم نے علی رضا پہ شکر کیا، ہم نے محمد قاسم کو دیا، تم نے محمد قاسم پہ شکر کیا، ہم نے علی رضا کو دیا، تم نے علی رضا پہ شکر کیا، ہم نے حسن عسکری کو دیا، تم نے حسن عسکری پہ شکر کیا۔ تو اب ہم نے طے کیا کہ ہم قیامت تک کل یہ نعمت کو تمہارے درمیان قائم کر دیں گے۔ تقریر تمام ہو رہی بھائی، اگر پھیلاؤ تم نے نعمت کو بھائی، توجہ ہے تو اتنے نا علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی قاضی، علی رضا، اگر پھیلاؤ اور اگر سمیٹو تو 1 لاکھ میں آ جائے، اور اس ذات کا نام ہے علی، جس طرح بائے بسم اللہ کے نقطے میں علی ہے۔ نہیں میں لفظوں کو بدل دوں، جس طرح بائے بسم اللہ میں پورا قرآن ہے، اس طریقے سے لفظ علی میں پوری امامت ہے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں بھائی، لیکن جملہ اس قابل ہے کہ جملہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ اگر امامت پھیلے تو 12 میں منقسم ہو، اگر سمٹے تو علی میں آ کے رک جائے۔ بھائی نہیں، میرے جملے کی قدر کرنا بھائی، علی وہ اب کچھ ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ جس مرحلے پر مجھے یہ جملہ کہنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ یاد ہے نا میرے سننے والوں کو کہ جب 5ویں امام جابر بن عبداللہ انصاری کے سامنے سے گزرے ہیں تو جابر صاحب رسول تھے نا، انہوں نے بڑے غور سے چال کو دیکھا اور کہنے لگے یہ چال میرے رسول کی چال ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول زندہ ہو کے آ گئے؟ تو بھائی یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر پھیلے تو 12 ہو جائے، اگر سمجھے تو 1 ہو جائے۔ میں جواب دوں بھائی، اگر 5واں جا رہا ہو تو جابر سمجھے کہ محمد جا رہے ہیں، اور اگر پہلا سو رہا ہو تو مشرک سمجھے کہ محمد سو رہے ہیں۔ تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس مرحلے سے بات کو آگے نہیں جانا، لیکن میں ناگزیر مراحل میں داخل ہونے کے بعد مسائل تک پہنچنے کے لیے چند جملوں کی زحمت کو یقیناً دوں گا، اور وہ زحمت بہت زیادہ زحمت نہیں ہوگی۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ، ابراہیم پیدا ہو محمد کے خط سے، کوئی عجیب بات ہے۔ میرے جملوں کی قدر کرنا، میں ممبر سے نہ خلو کا قائل ہوں نہ تفصیل کا قائل ہوں، جو کتابوں میں وہی بیان کرنے کا بھی ہے۔ ابراہیم پیدا ہوئے میرے محمد کے خطے میں، موسیٰ پیدا ہوئے، سورج چاند سب میرے محمد کے خطے میں۔ بھائی یہی تو سبب ہے، بھائی سننا میرے محمد کی شان سن لو، اور اب مجھے اجازت دے دو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جتنے اولو العزم نبی پیدا ہوئے میرے محمد کے خطے میں، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح، سب میرے محمد کے خطے میں پیدا ہوئے۔ یہی سبب ہے کہ جب میرا محمد معراج کی شب میں پہنچا ہے 4تھے آسمان پر، تو آدم کھڑے ہوئے محمد کے لیے، نوح کھڑے ہوئے محمد کے لیے۔ کھڑا ہونا تعظیم ہے نا، اگر کوئی آ جائے، کوئی بڑا آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے نا تعظیم کے لیے، کھڑا ہونا تعظیم ہے۔ تو اب جملے کو سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھ لینا۔ معراج کی شب میں جب میرا رسول 4تھے آسمان پہ پہنچا، آدم کھڑے ہوئے محمد کے لیے، نوح کھڑے ہوئے محمد کے لیے، ابراہیم کھڑے ہوئے محمد کے لیے، موسیٰ کھڑے ہوئے محمد کے لیے، عیسیٰ کھڑے ہوئے محمد کے لیے، داؤد کھڑے ہوئے محمد کے لیے، سلیمان کھڑے ہوئے محمد کے لیے، اسماعیل کھڑے ہوئے محمد کے لیے، 1,23,999 نبی کھڑے ہوئے محمد کے لیے۔ اب میرا محمد سمجھ میں آ گیا، بس سنو اور یہ تقریر ختم ہو جائے۔ محمد اس انسان کا نام ہے کہ جب آ جائے تو سارے انبیاء کھڑے ہو جائے اس کے لیے،
تو سارے نبی کھڑے ہوئے محمد کے لیے اور مسجد محمد کھڑا ہوا فاطمہ زہرا کے لیے. بہت گئی بات سمجھ گئی. اب سمجھ میں آیا. اولو العزم نبی کھڑے ہو محمد کے لیے اور میرا محمد رسول اللہ کھڑا ہو فاطمہ زہرا کے لیے. دیکھو اس بیوی کا نام تو تم نے بہت سنا ہے اور مجھ سے زیادہ جانتے ہو اس بیوی کو. سب کے دل میں احترام ہے, لیکن ایک جملہ سننا اور اگر برداشت کر سکو تو اس جملے کو برداشت کرنا. دیکھو بڑا عجیب و غریب جملہ کہنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد مسائل میں 2 جملے کروں گا اور اپنے سننے والوں سے اجازت دیں گا. سارے نبی کھڑے ہو محمد رسول اللہ کھڑے ہو جائے فاطمہ زہرا کے لیے. بہت بڑی فضیلت ہے نا. نہیں, مجھے اجازت دو کہ میں اس سے بڑی فضیلت سناؤں اور اگر برداشت کر تو اس فضیلت کو برداشت کر سکتا. دیکھو حسن و حسین کے لیے صحیح ترین کتابوں میں یہ روایت ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ جنت کس کی ملکیت ہے؟ حسن حسین. مالک کون ہے جنت کا؟ حسن حسین. ٹھیک ہے نا. ہمیں جنت کس کے ذریعے ملے گی؟ حسن کے ذریعے, حسین کے ذریعے. دیکھو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرے رسول نے کہا ہے. اور جو صحائف حصہ ہے نا بڑی بڑی حدیث کی کتابیں مشہور ان میں یہ روایت موجود ہے. کہیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن حسین مالک ہے جنت کے. اس روایت کو ذہن میں رکھنا اور اب پوری ذمہ داری سے روایت سنا رہا ہوں. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت جو ہے رسول فرماتے ہیں جنت جو ہے وہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے. میری جنت میری ماں کے پاؤں کے نیچے, تمہاری جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے, تمہاری جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے. رسول کیا روایت ہے نا بھائی, کیا بھول گئے وہ مصرا مرزا کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا زیر قدم والدہ فردوس سے بری ہے. زیر قدم والدہ فردوس سے بری ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے فردوس ہے نا. اچھا کیا انیس کا مثال بھول گئے؟ سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بھیش ہے. بھائی ہے نہیں, مرزا کبیر نے بھی کہا اور میرا نے بھی کہا. تو میری جنت کہاں ہے؟ میری ماں کے پاؤں کے نیچے. آپ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کی ماں کے پاؤں کے نیچے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی جنتیں کہاں ہیں؟ ان کی ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے بھائی, سننا اور جملے کی قدر کرنا. حسن جو مالک جنت ہے, مجھے اتنا بتاؤ ان کی جنت ہے کہاں؟ میری بات مکمل ہو گئی. اب میں ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کروں گا. بھائی حسن جنت کی ملکیت پوری جنت کی ملکیت حسنین کے پاس اور حسنین کی جنت فاطمہ زہرا کے پاؤں کے نیچے. یہ ہے فاطمہ زہرا. اب سمجھ آئی بیوی؟ اب بیوی سمجھ آئی؟ دیکھو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہے ہو فاطمہ بنت اسد کو, بہت تم نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے آمنہ بنت وہب کو, رسول کی والدہ کو, علی کی والدہ کو. جانتے ہو رسول کی جنت کہاں ہے؟ آمنہ کے پاؤں کے نیچے. کوئی مذاق ہے؟ جانتے ہو علی کی جنت کہاں ہے؟ فاطمہ بنت اسد کے پاؤں کے نیچے. حسنین کی جنت کہاں ہے؟ سیدہ کے پاؤں کے نیچے. لیکن ان بیویوں کا میں نے تذکرہ کیا, ایک بیوی ایسی ہے کہ جو, اب یہ جملہ مسائل تک جانے کے لیے نازک تھا, جو جنت میں نہ رہی. حسین 28 صفر کو, بھائی توجہ رکھنا, صفر کی 28 تاریخ کی, میں 28 رجب سے کنفیوز نہ کیجیے گا, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد میں 28 رجب ہو جاؤں گا. 28 صفر کی 28 تاریخ جب حسین ابن علی نے ایک دعا مانگی تھی اپنے گھر کے اندر, اور صاحب لوائد الاشیان نے اس دعا کو نقل کیا. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس دعا کو تفصیل نہ کروں. وہ صفر کی 28 گزری, رجب کی 28 آئی. ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب. ایک دعا مانگی تھی اور کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو میں اس دعا پاک کی خدمت سے عرض کروں گا. 28 رجب 27 رجب کی شام آئی, دارالامارہ سے حسین طلب کیے گئے. ابھی میں بیان کر کے آ رہا ہوں رشتہ پاس میں, اور اس مرحلے سے ذرا تو میں آگے جاؤں گا.
اور یہ جملے اس قابل ہیں کہ انہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. میں بھی کہہ رہا تھا مسٹر بات میں کہ ایام اعلیٰ میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ انسان مسائل کے تفصیلات کو بیان کرے، لیکن مجبوری ہے کچھ نہ کچھ تفصیل کو مجھے بیان کرنی ہے. آواز بلند ہوئی حاکم مدینہ کے دربار میں. سب سے پہلے جسے تلوار پھینکی اس جوان کا نام ہے ابوالفضل عباس. دارالعمارہ سے باہر آئے، عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بھیا عباس تلوار کو نیام میں رکھو. اور عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اب سامان سفر کی تیاری کرو. سامان سفر کی تیاری ہوئی. 28 کا دن آیا. وہ دعا کبھی کروں 28 کا دن 28 کا دن آیا. قافلہ تیار ہونے لگا. ایرانیان میں قافلے کے تفصیلات کروں گا، یہاں بس 2 جملے مختصراً قافلہ تیار ہوا. جب قافلہ تیار ہو چکا تو عباس نے 10 سے ادب جوڑے اور کہا مولا قافلہ تیار ہے، قافلہ تیار ہے. حسین اپنے حجرے میں سے اٹھے، آبا پہنے ہمارا تیار ہو کے باہر نکلے. باہر نکلے سب سے پہلے ام المنین کے پاس گئے، سلام کیا. السلام علیکم یا اماں، مادر گرامی آپ پر میرا سلام. یاد ہے نا آپ کو کہ یہ بیوی کنیز بن کے آئی تھی، ماں بن کے نہیں آئی تھی. مادر گرامی آپ پر میرا سلام. سر گود میں رکھا. کچھ دیر تک ماں اور بیٹے دونوں روتے رہے. پھر ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کہہ کر ام البنین سے رخصت ہوئے. ام البنین سے رخصت ہوئے. آئے ام سلمہ کے حجرے. ام سلمہ یہ بیوی رسول کی زوجہ ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آئے سلام کیا نانی کو، اپنا سر ان کی گود میں رکھا. کچھ دیر تک روتے رہے، پھر سر اٹھایا. نانی نے نواسے کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹے تو سفر پہ جا رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے. کہا کہ ہاں نانی میں سفر پہ جا رہا ہوں. کہا بیٹے بوڑھی نانی کی ایک وصیت سن لے. کہا نانی فرمائیے. کہا بیٹے جہاں جی چاہے جا مگر عراق نہ جانا. حکم اللہ بیٹے عراق نہ جانا. کہا نانی کیا بات ہے؟ تو کہا بیٹے بتلاؤں. بیٹے سننا بھیا آرام سے، بالکل آرام سے سن لیتا ہوں. کہ میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، ایک ہی جملہ کروں گا، لیکن یہ واقعہ تو سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا. کہا حسین بیٹھ جا بیٹھ جا، میں تجھ سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حسین بیٹھ گئے. ام سلمہ نانی ہے نا، کہنے لگے بیٹے ایک دن رسول اللہ بیمار تھے، تھکے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. دروازے کو بند کر کے تم دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ اور اگر کوئی ملنے کے لیے آئے تو اسے منع کر دو، منع کر دو کہ رسول آرام کر رہے ہیں، اس وقت نہیں ملیں گے. تو سنو حسین تم بہت چھوٹے تھے، تم آئے، جب آئے تو تم نے اندر داخل ہونا چاہا. میں نے کہا بیٹے حسین تمہارے نانا کسی سے آج ملنا نہیں چاہتے، تو تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نانی اماں کیا مجھ سے بھی ملنا نہیں چاہتے؟ میں نے کہا کہ ہاں بیٹے کہا تو یہی ہے کہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے. حسین تم پلٹ گئے، حسین تم پلٹ گئے. کچھ دیر کے بعد پھر تم آئے اور تم نے جانا چاہا حجرے کے اندر. میں نے تمہیں روکا کہ بیٹے تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں اور کسی سے ملنا نہیں چاہتے. تم نے پھر یہی کہا کہ نانی اماں کیا نانا مجھ سے بھی ملنا نہیں چاہتے؟ یہ کہہ کر تم پلٹے ہی تھے کہ اتنے میں تمہارے نانا کی حجرے کے اندر سے آواز آئی کہ ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی پلٹا دیا. ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی پلٹا دیا. بس یہ سننا تھا کہ میں کانپنے لگی.
میں تھرتھرانے لگی اور میں نے ہاتھ جوڑ لیے. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سب اور ہے یہ حسین اور ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس یہ جملہ سننا تھا. حسین تم تو واپس چلے گئے تھے نا, میں جملہ سنیے گا. حسین تم تو واپس چلے گئے تھے نا, میں دوڑتی ہوئی تمہارے پاس آئی اور کہا کہ چلو حسین چلو تمہارے نانا بلا رہے ہیں. تو تم نے رو کے کہا تھا نا کہ اب ہم نانا کے پاس نہیں جائیں گے, جب تک نانا ہمیں بلانے کے لیے نہ آئے ہم نانا کے پاس نہیں جائیں گے. تو تمہارا نانا جو اللہ کا رسول تھا ننگے پاؤں ننگے سر باہر آیا, اس نے تمہیں اپنی گود میں لیا, اپنے حجرے میں داخل ہوا. تو حسین وہ دن میں بھول نہیں سکتی جب تم چلے گئے نا تو تمہارے نانا نے مجھے مٹی دی. تقریر کے آخری جملے جاؤ حسین مگر کربلا نہ جانا, عراق نہ جانا. حسین نے پھر کرتے استجاب بلند کیا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائی و تسلیما لامرہ. یہ کہہ کر نانی کو خدا حافظ کیا, باہر نکلے. بیمار بیٹی دروازے میں کھڑی تھی, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, سینے سے لگایا, خدا حافظ کیا, باہر آئے, گھوڑے پہ سوار ہوئے. بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. ابھی حسین نے گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی تھی کہ ایک مرتبہ عباس آئے, کہنے لگے فرزند رسول بنی ہاشم کی عورتیں کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے نیچے آ جائے. حسین گھوڑے سے اترے, بنی ہاشم کی عورتوں نے آ کے گھیر لیا, رونے لگی. کہا مولا ہم یہ کہنے تو نہیں آئے کہ آپ نہ جائیے, لیکن مولا ہماری خواہش ہے اسے پورا کر دیں. کہا بیویوں بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو بیویاں کہنے لگی کہ ہم تو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں, زینب کی سواری درمیان سے گزر جائے. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے تیر ماری. کہا بیویوں مت گھبراؤ, خوب اور شان کے بازاروں میں زینب اپنے پٹوں میں بھی شان سے جائیں گی اور منادی آواز دے رہا ہوگا تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو نا. ربنا تقبل منا انك انت السميع